بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز کی عادت بچوں میں کس طرح سے ڈالی جائے۔ بہت لوگوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس بارے میں بات کریں، اور جو انڈیویجولی جو میرے پاس سیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی پیرنٹس جو ہیں وہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو نماز کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا وہ، سو مچ سو کہ اس عادت کو بنانے میں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ریمائنڈرز پیرنٹس دیتے ہیں کہ وہ بچے کی چڑ بننا شروع ہو جاتی ہے اور بچہ نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور تعلق بھی پیرنٹس کے ساتھ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو کبھی دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ بچہ اتنے ریمائنڈرز کے باوجود نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، جب کہ وہ ٹین ایج میں آ چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ سختی بھی کی جا رہی ہے، اس کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے، اس کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس کی سیل فون لے لیا گیا، اس کو ہر طرح سے راضی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ راغب بھی نہیں ہو رہا نماز کی طرف۔ کیا وجہ ہے؟ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ کیا نماز کے اوپر آ کر ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے؟ بس یہی ایک حکم دیا گیا ہے ہمارے دین میں کہ بچے کو نماز پڑھوا لو، مطلب یہ کہ بہترین تربیت آپ نے کر لی بچے کی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب بھلے وہ آپ کے خوف سے ہی پڑھ رہا ہے، کسی بھی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو اپنی کامیابی نظر آئی، آپ کو اپنی سکسیس نظر آئی کہ بچے نے نماز پڑھ لی، لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ دیکھو 12 سال کا، اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور نماز کی عادت ہے اس کے اندر۔ لیکن جو ہمارا دین ہے وہ نماز پہ آ کے صرف مکمل نہیں ہوتا، اور بھی بہت چیزیں ہیں جس کو بچے کی تربیت میں شامل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم صرف نماز کے ہی پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ دیگر چیزوں پر آپ کام شروع کر دیں، بچے کے اندر نماز کی عادت خود پیدا ہونی شروع ہوگی۔ وہ دیگر چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں۔ جو ہمارا بچپن گزرا ہے، اگر آپ کے بچے ٹینز میں ہیں، 14 to 18 ان کی ایج ہے، تو یقیناً آپ 50s کے لگ بھگ آپ کی ایج ہوگی۔ تو آپ کا جب بچپن میں ہم جاتے ہیں تو اس زمانے میں جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ تو وہ جو جمعے کا دن ایک چہل پہل گھر میں ہوتی تھی، یقیناً آپ لوگ بھی اس تجربے سے گزرے ہوں گے۔ ہمیں تو کبھی ہمارے ماں باپ نے بٹھا کے یہ نہیں بتایا کہ جمعے کے دن کی سنت کیا کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کس طرح سے اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور وہ کیا کام تھے جو وہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے۔ کبھی ہمارے ماں باپ نے بٹھا کے خاص طور پہ یہ نہیں بتایا، کیونکہ خوش قسمتی سے اس زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا، چھٹی جمعے کے دن ہوا کرتی تھی، مرد حضرات، ہمارے بھائی، ہمارے جو والد صاحب تھے وہ گھر میں ہوتے تھے، صبح سے جمعے کی تیاریاں شروع ہوتی تھیں، اور کوئی نائی کے یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے شلوار قمیض استری کر رہا ہے، کوئی اپنے ناخن کاٹ رہا ہے، اور 12 بجے 12:15 بجے سے اذانیں شروع ہو گئیں، خطبے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کوئی کسی نے اپنا جو نیا جوڑا ہے وہ خاص طور پہ سنبھال کے رکھ دیا کہ اس کو جمعے کے دن پہنا جائے گا۔ یہ اہتمام ہو رہے ہیں جمعے کے دن کے، اور یہ چہل پہل ہم نے اپنے گھر میں دیکھی، جس کی وجہ سے ہم نے خود ہی اس چیز کو لرن کیا کہ یقیناً یہ کوئی اہم دن ہے کہ جس کے اوپر جو عام دنوں سے بالکل ہٹ کر ہے، جس کی ایکٹیویٹیز عام دنوں سے بالکل ہٹ کر ہیں، ہم ہر دن یہ اس طرح سے اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، ہم جمعے کے ہی دن کیوں یہ اہتمام کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے لرن کی اپنے بچپن میں، تو اس لیے کہ ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ اب آج کل کی نسل پہ اگر آپ آئیں، ان لوگوں نے چھٹی دیکھی شروع سے سنڈے کی، ان کے لیے جو خاص دن ہے وہ ہے اتوار، ہمارے لیے خاص دن ہوتا تھا جمعہ،
اس لیے نہیں کہ وہ چھٹی کا دن ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں جو رونق ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی جیسے کہ عید کے دن ہوتی ہے. اور ہمارے بچے اتوار کے دن کو اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ اور بڑا اچھا دن سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو اس دن اسکول نہیں جانا ہوتا اور بہت کہیں آؤٹنگ کے لیے گھومنا پھرنا نکلنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بچے اس سنڈے کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. کیا کبھی بٹھا کے بچے سے اس موضوع پہ بات کی ہے آپ لوگوں نے کہ جمعے کا دن ہمارے دین میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ قرآن میں سورہ جمعہ اتاری گئی ہے اور اس میں واضح الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے کاروبار خرید و فروخت بند کر دو. اور ہم جمعے کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے، جمعے کے دن ناخن ترشوانا سنت ہے، بال کٹوانا سنت ہے، نیا جوڑا پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں. ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے ہم آخری نسل ہیں جس کو جمعے کی دن کی اہمیت پتہ ہے. ہم سے بعد آنے والی نسل جمعے کے دن کی اہمیت کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گی جب تک کہ آپ بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں گے نہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی جمعے کو اب چھٹی نہیں ہوتی. اس کو اس کی اہمیت بتائیں کہ کیوں یہ دن اتنا اہم ہے. اسی دن دنیا بنی ہے، اسی دن دنیا ختم ہوگی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا. اور اس طرح کی بہت حدیث کے اور قرآن کے اگر آپ حوالے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو واضح علامات اس میں نظر آئیں گی کہ کیا کیا اہمیت اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں کہ کیوں یہ دن اتنا خاص اور اہم ہے اور اس کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ ساری اہمیت کیا بچے کو ہم بتا رہے ہیں؟ ہمارا دین کیا نماز سے ہی شروع ہوا اور نماز پہ ہی ختم ہو گیا؟ یا قاری صاحب آئے 10-15 منٹ بچے کو قرآن پڑھایا اور چلے گئے؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے کی نالج میں آنا بہت ضروری ہیں. اس سے بے بہرا اس لیے ہو گئے بچے، اس میں ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ چھٹی ہی جمعے کی ختم ہو گئی تو وہ اہمیت ہی ختم ہو گئی جمعے کے دن کی. تو وہ بچہ چونکہ وہ دیکھ نہیں رہا تو اس لیے وہ سیکھ بھی نہیں رہا. جب وہ دیکھ نہیں رہا تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فرنٹ پہ آئیں اور پھر اس کے دل میں یہ جمعے کے دن کی اہمیت ڈالیں. نماز تو ایک بہت بعد میں جا کے آتی ہے، اس سے پہلے ایک بہت زیادہ ضروری کام ہے جو آپ کو کرنا ہے. آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ بچے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی کہ آپ لوگوں نے بیج تو بویا نہیں اور آپ امید یہ کر رہے ہیں کہ ایک پھلدار درخت آپ کے گھر میں جو ہے وہ آ جائے اور اس میں پھل بھی لگیں، وہ سایہ بھی دے سب کو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. بیج کیا ہے؟ وہ بیج کس چیز کا ہے جو آپ کو بونا ہے؟ وہ بیج ہے اللہ اور بندے کا کنیکشن. آپ کو بچے کے دل میں اللہ سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچے کے دل میں ڈال دینی ہے. صرف اس چیز پر آپ فوکسڈ ہو جائیں، صرف اس چیز پر آپ توجہ دیں، خاص طور پہ کہ کس طرح بچے کے دل میں اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو بچے کے دل میں ڈالنی ہے. جس دن یہ کام آپ نے کر لیا اور یہ بیج آپ نے بو دیا، اب آپ صرف اور صرف انتظار کریں، بچہ خود نمازیں شروع کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں نبی کی محبت، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی. اس کا وہ کنیکشن بننا، اس کا وہ تعلق جڑنا شروع ہو جائے گا اپنے اللہ کے ساتھ، اور نماز کی عادت خود اس کی، ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اس کی چوائس بنے، اس کی عادت بنے. وہ ہمارے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے نمازیں پڑھے، اپنے لیے پڑھے، اپنے اللہ کے لیے پڑھے، ہمارے خوف سے نہ پڑھے. ہم آج ہیں، ہم کل نہیں ہوں گے. تو یہ ہم چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو بیج پہ کام کرنا ہے، جو بیج بونا ہے، وہ اللہ سے محبت کا اور نبی سے محبت کا بیج اس کے دل میں بونا ہے. تو وہ جو تناور درخت جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ نمازیں پڑھے اور 5 وقت کی نمازیں ادا پڑھے ماشاءاللہ،
تو وہ چیز خود اس کی عادت بنتی چلی جائے گی. ان چیزوں پر آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نماز اس کے بعد آتی ہے، وہ خود اس کی عادت بن جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی ہمارے دین میں چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر آپ بچے سے بات کریں تو بچہ اوور آل دین کو لرن کرے گا. صرف ایک نماز ہی نہیں ہے دین میں، اور بہت بڑا انٹرسٹنگ ہمارا دین ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ جمعے کے دن کی اہمیت ہے، جیسے کہ قبر کی ہماری جو ہوگی ٹائم وہ کیسا ہوگا، عالم برزخ کیا ہے، اور لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ قیامت کا دن کیا ہے، کس طرح سے سوال جواب ہوگا، کس طرح ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے یا بائیں الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط کیا ہے، قنطارہ کا پل کیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم قصے واقعات اور جو قرآن میں اور احادیث میں اس کے شواہد ملتے ہیں اس کے اوپر بچوں سے باتیں کریں تو جا کے اوور آل اس کا دین کمپلیٹ ہوگا. صرف نماز کے اوپر فوکس نہ ہو جائیں. جب اپنے دین سے محبت اس کے دل میں روشن ہوگی، نماز اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی. اس چیز سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ پائے ہوں گے کہ بچے کی شخصیت پر کس طرح سے کام کرنا ہے اور دین کو اس کی شخصیت کا حصہ کس طرح بنانا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.